مجھے یہ ڈر لگنے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہیں تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور آلے کار رہیں گے۔ وہ اسی پر خوش رہیں گے کہ وہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مر چکے ہوں گے۔ جہاں روٹی مزدوروں کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے، وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں: عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ یہ تاریخی الفاظ صلاح الدین ایوبی کے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، سخاوت کے سبب نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شروع میں سلطان نور الدین جنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کوڑ صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 میں مصر کا حاکم مقرر کیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین جنگی کے انتقال کے بعد چونکہ اس کی کوئی لائق اولاد نہیں تھی، اس لیے صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر فائز ہوئے۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین پر بھی بازی لے گئے۔ اس میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اسی دوران صلیبی سردار کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزی میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں ریچی ناڑ نے جسارت کی اور بہت سارے عیسائیوں کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاج مقدس پر حملہ آور ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً ریچی ناڑ کا تعاقب کرتے ہوئے خطائین میں اسے گھیر لیا۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان یہ بہت بڑا معرکہ ہوا، جس میں 12,000 مجاہدین کے مقابلے میں 5,000 سے زائد عیسائی فوجی سامنے آئے۔ کئی دن شدت کی لڑائی جاری رہی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ صلیبیوں کے آدھے فوجی مارے گئے اور باقی گرفتار ہو گئے۔ گرفتار ہونے والے صلیبیوں کے 2 بڑے سردار ریچی ناڑ اور بادشاہ گائی بھی شامل تھے۔ سلطان نے ریچی ناڑ سے کہا، ہم نے تمہارے قتل کی 2 بار قسم اٹھائی تھی، ایک جب تم نے ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور حاجیوں کا قتل عام کیا، اور دوسرا جب تم نے مدینہ منورہ پر حملے کا ناکام منصوبہ بنایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ریچی ناڑ کا سر قلم کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس معرکے کے بعد مسلمانوں نے صلیبیوں کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ خطائین کے فوراً بعد موقع ملتے ہی بیت المقدس کا رخ کیا اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا سلطان کو بے حد بے چینی سے انتظار تھا۔ اسلامی لشکر نے بڑے زور سے حملے کیے۔ 1 ہفتے تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 99 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہو کر نور الدین کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت عیسائی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا۔ اس نے فدیہ لے کر ہر عیسائی کو امان دے دی اور جو غریب فدیہ نہیں دے سکے، اس کی فدیہ کی رقم صلاح الدین اور ان کے بھائی نے ادا کی۔ صلیبیوں نے بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ حسن اتفاق سے بیت المقدس کی آزادی کا یہ وہی دن تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ آج پورے 91 برس بعد قبلہ اول مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا۔ اس عظیم شان فتح کے بعد ہر طرف دعا، تسبیح اور تکبیر کا شور تھا۔ مسلمانوں نے بیت المقدس میں جمعے کی نماز ادا کی۔
بیت المقدس پر مسلمانوں کے قبضے کی خبر سن کر پورے یورپ میں کوہرام مچ گیا، جس کے نتیجے میں اٹلی، فرانس، جرمنی اور انگلستان سے 6 لاکھ فوجی متحد ہو کر فلسطین کی طرف نکل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب اس لشکر کی روانگی کی خبر موصول ہوئی تو آپ نے ان کے مقابلے اور بیت المقدس کی حفاظت کے انتظامات مکمل کر لیے۔ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین تیسری بڑی صلیبی جنگ تھی، جس میں اتحادی فوجوں کو سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور آخر کار وہ معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مسلمانوں کو ایسی عظیم کامیابی عطا کی کہ جس کے بعد صلیبیوں نے دوبارہ کبھی حملے کی جرأت نہ کی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہوئے تو اس کے ایک حصے میں خنزیر بندھے ہوئے تھے اور اس کے غربی حصے میں فوج کے لیے بیت الخلاء تھے اور محراب کو بند کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے فوراً اس کی پاکی صفائی کا اہتمام کیا اور مسجد میں قیمتی قالین بچھا دیے گئے اور خوبصورت قیمتی قندیلوں سے اسے منور کیا گیا۔ شعبان کے پہلے جمعے میں 91 سال بعد مسجد الاقصی سے دوبارہ اذان گونجی اور اس کے منبر سے خطبہ دیا گیا اور سلطان نے اظہار تشکر کے لیے گنبد خضرا میں نماز ادا کی، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت المقدس کی فتح کا اعزاز بخشا تھا۔ صلیبیوں نے گنبد خضرا میں جو تبدیلیاں کر دی تھیں وہ ختم کر دی گئیں اور سلطان نے خود بیت المقدس میں حاضری دی اور گلاب کے پانی سے اسے غسل دیا اور اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دینے کی سعادت حاصل کی اور ہر طرف خوشبوئیں بکھیر دیں۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے ایک عظیم، نڈر، بے باک اور انتہائی ہمت والے حکمران تھے۔ ان کی ہمت اور حوصلے نے پرچم اسلام کو سرفرازی عطا کی۔ ہجرت کے 589 سال بعد یہ عظیم قائد 57 برس کی عمر میں اس دنیا سے چل بسا، مگر دنیا کفر میں آج بھی اس کے نام سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔